پی ٹی آئی نے ابھی تک وہ والا شور نہیں مچایا جو انہوں نے اعظم سواتی اور شہباز گل کے معاملے میں کیا تھا۔ عمران خان صاحب نے 6 محرم کو ایک نکاح کیا تھا اور 10 محرم کو دوسرا نکاح کیا تھا۔ لیڈر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر فالورز بھی ایسی ہی حرکتیں کرتے ہیں۔ نون لیگ کی صفوں میں بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کی اگر بات مانی جاتی تو وہ استعفے نہیں ہونے۔ اگلا وزیر اعظم تو پی ایم ایل این لانے کے موڈ میں ہی نہیں ہے۔ یہ بہت ہی کمزور حکومت ہے، ان کو انتخابات کی طرف چلے جانا چاہیے۔ وجاہت صاحب نے پچھلے دنوں ایک خاتون کو اغوا کرنے کی بات کی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور تجزیہ کار رضوان رضی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، یہ کیا صورتحال ہے کہ پشاور میں جو ہے ابھی تک شہادتوں کی تعداد کم ہونے میں نہیں آ رہی بلکہ اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے؟ امریکہ تک سے جو ہے وہ ہمارے آرمی چیف صاحب کو تعزیت کے لیے فون آ رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ بھنگڑے ڈالنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اتنی بے حسی کیوں ہے کہ ایک اتنے بڑے ثانیے کو ابھی جو ہمارے شہید ہیں ان کی قبروں کی مٹی بھی جو ہے وہ خشک نہیں ہوئی اور پی ٹی آئی والوں کا جو ہے نا وہ شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے؟ آپ نے بڑے ہی نازک اور حساس موضوع کے اوپر گفتگو شروع کی ہے۔ آئی مین دس از مطلب پہلے اس کو ہم بھنگڑے کو سائڈ پہ رکھ کے آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کی حکومت کے ترجمان نے نا کہا تھا کہ ہم پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف نپٹنے کے لیے ہر طرح کی مدد فراہم کریں گے اور کوئی 200 ملین ڈالر کی یعنی کہ 20 کروڑ ڈالر کی آپ اسے اپنا تقریباً کوئی 50 ارب روپیہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی انہوں نے کمٹمنٹ بھی کی تھی کہ ہم اس کام کے لیے آپ کو یہ پیسے دیں گے، نقد رقم دیں گے۔ تو اسی حوالے سے وہ امریکن سینٹکانٹ کے جو کمانڈ ہیں ان کا فون آیا ہے، میرا خیال ہے کہ عاصم منیر صاحب کو آیا ہے اور انہوں نے اس حوالے سے وہ بات چیت کی ہوگی۔ امریکہ کو بڑا کنسرن ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی نہیں رک پا رہی اور ہمسایہ ممالک کو ایکسپورٹ ہو رہی ہے، اور دوحہ ایگریمنٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ افغانستان سے اس کے ہمسایہ ممالک کو یہ دہشت گردی جو ہے وہ کسی بھی طرح سے برآمد نہیں کی جائے گی، ایکسپورٹ نہیں ہوگی۔ تو وہ خیر وہ تو اس حوالے سے تھا۔ دوسرا آپ نے کیا کہا؟ ہاں، وہ شہداء کی تعداد اس لیے بڑھتی جا رہی ہے نا کہ جب دھماکہ ہوا ہے، خود کش نے دھماکہ کیا تو چھت گر گئی ہے۔ اب وہ چھت جو ہے اس کا ملبہ جب تک ہٹایا نہیں جائے گا، نیچے سے جو شہداء ہیں ان کی تعداد نکلتی آ رہی ہے۔ 2 کرینیں سنائیں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ، اور کوئی وہاں پہ جو ایمرجنسی سے میٹ کرنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے، جو اکوپمنٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ وہاں پہ تو سی سی ٹی وی فوٹیج بھی جو ہے وہ پرائیویٹ کیمروں سے لی جا رہی ہے، یعنی کہ لاہور میں یہ جو لگے ہیں کیمرے، کیا اس کو سسٹم بولتے ہیں، وہ پشاور میں تو اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ بالکل، تو میرا مطلب ہے کہ اب دیکھیے اللہ کرے کہ کچھ بہتری ہو جائے۔ جہاں تک بات ہے وہ جو آپ نے جس فوٹیج کا ذکر کیا ہے، یہ رات کو 2 بجے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکن زمان پارک کے باہر خیموں میں بیٹھے ہوئے دھمال ڈال رہے ہیں آگ کے ارد گرد۔ تو یہ انسانیت سے گری حرکت ہے، کیونکہ بندے کو خیال کرنا چاہیے اگر ہم سائے میں کوئی فوت کی ہو جائے جو کہ نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم لوگ جو ہیں وہ میوزک نہیں بجاتے اس دن کہ ان کے گھر میں سوگ ہو رہا ہے۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ 102 کے قریب جنازے جو ہے وہ اس قوم نے پشاور سے اٹھائے ہیں، کئی بچے یتیم ہوئے ہیں، کئی سہاگنیں بیوہ ہوئی ہیں، کئی ماؤں کے بیٹے گئے ہیں۔ تو یار تھوڑا سا بندہ کر لیتا ہے، لیکن اب وہ کیا کریں۔ اگر آپ کو میں یاد دلاؤں تو عمران خان صاحب نے میرا خیال ہے 6 محرم کو ایک نکاح کیا تھا اور 10 محرم کو دوسرا نکاح کیا تھا، ڈکلیئر انہوں نے بعد میں کیا تھا۔ اگر میں آپ کو یہ یاد دلا پاؤں کہ یہ جب سانحہ ہوا تھا اے پی ایس کا تو موصوف نے کچھ ہی دن کے بعد جو تھا وہ اس کا جاری کر دیا تھا، اپنی شادی کی تصویریں جاری کر دی تھیں ریحام خان کے ساتھ۔ تو
جب لیڈر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر فالورز بھی ایسی ہی حرکتیں کرتے ہیں، وہ ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں ارد گرد کے لوگوں سے، انسانیت سے. یہ ارریلیونٹ ہونا ہی ہے نا، لا تعلق ہی ہونا ہے کہ آپ کے گھر میں سوگ ہے تو آپ بھاڑ میں جائیں، ہم تو اپنا جشن منائیں گے. جشن منانا ان کا صحیح ہے، ڈیوائن جشن بھی رائٹ ہے. منائیں گے اور اس کو پھر سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وہ بڑے شور مچاتے ہوئے وائرل بھی کر دیں گے. ہاں وہ وائرل بھی کر دیتے ہیں، پھر ہر ایک کو اس بات کا پتہ بھی چل جاتا ہے، یقین بھی دلا دیتے ہیں کہ دس از دا الٹیمیٹ پلیئر. اور میرا مطلب ہے کہ یہ دکھ اور تکلیف کی بات ہے، اس پہ بس بندہ رو ہی سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے، افسوس کا اظہار ہی کر سکتا ہے. سر ایک طرف پی ٹی آئی کی تو یہ صورتحال ہم لوگوں نے ڈسکس کی، لیکن دوسری طرف نون لیگ کی صفوں میں بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے. شاہد خاقان صاحب نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا، اور سننے میں یہ آیا ہے کہ جب مریم نواز کو جو ہے وہ پارٹی کا چیف آرگنائزر مقرر کیا تھا اس کے فوراً بعد ہی انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. حالانکہ ان کے اختلافات جو ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب کے، وہ یہ بھی خبریں ہیں کہ وہ جب سے یہ پارٹی نے حکومت سنبھالی ہے اس وقت سے اختلافات چل رہے تھے، لیکن اب وہ اس نہج پہ پہنچ گئے کہ استعفیٰ دینے کی نوبت آ گئی. اور مریم ابھی جیسے کہ آج ان کا بہاولپور میں جو ہے وہ مطلب جلسہ تھا، تو اس طرح کے موقع پہ شاہد خاقان صاحب کا استعفیٰ سامنے آ جانا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا پی ایم ایل این کے لیے سیٹ بیک نہیں ہوگا، اس کو اس کا خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے گا؟ دیکھیے پی ٹی آئی کے پی ایم ایل این کی اندر کی جو سیاست ہے وہ بڑی کلوزلی اسٹیبلشمنٹ سے جڑی ہوئی ہے. جب نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تو اسٹیبلشمنٹ کی خواہش یا فرمائش یہ تھی کہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا جائے. اب چونکہ ساری باتیں کھل گئی ہیں تو ہم بھی آج کھل کے یہ بات کر لیتے ہیں. نواز شریف نے اس سے ڈینائی کیا تھا، نواز شریف نے اس کا سے انحراف کیا تھا، اور انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا تھا. اب جب دوبارہ عدم اعتماد کے بعد پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں ہوں گے اور وزارت عظمیٰ پی ایم ایل این کا حق ہوگا، تو اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو نام آیا وہ شاہد خاقان عباسی کا تھا. ٹھیک ہے، مزے کی بات. تو جب نواز شریف صاحب نے پھر جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کو نہیں بنایا، اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے شہباز شریف کا نام آیا یا شاہد خاقان عباسی صاحب؟ دوسری دفعہ شاہد خاقان عباسی کا نام آیا تھا. ٹھیک ہے، اچھا. تو نواز شریف نے پھر جناب ان کے ساتھ جو تھا وہ مطلب کہ ہینڈ کیا یا پانجی ماری اور کہا کہ نہیں شہباز شریف وزیر اعظم ہوگا. تو اچھا انہیں یہ یقین دلا دیا گیا تھا. اچھا پھر دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے یہ لندن گئے اور انہوں نے آ کے خبر دے دی میڈیا کے ایک سیکشن کو کہ جناب ساحر شمشاد مرزا چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے. تو جن کو انہوں نے خبر دی، چونکہ وہ ان میں میرے بھی دوست شامل ہیں، تو انہوں نے پوچھا سر وہ کیسے، بات تو حافظ صاحب کی چل رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں میاں صاحب سے منوا کے آیا ہوں اور ان سے باقاعدہ یقین دہانی لے کے آیا ہوں کہ ساحر شمشاد مرزا جو ہیں ہی ول گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ آرمی چیف. لیکن جب قرعہ فال نکلا تو ساحر شمشاد مرزا صاحب جو تھے وہ چیف آف جنرل سٹاف لگ گئے، اور یہ جو تھے حافظ صاحب یہ چیف آف آرمی سٹاف لگ گئے، جس پہ شاہد خاقان عباسی صاحب بہت زیادہ ہیوملیٹڈ فیل ہوئے، کیونکہ انہوں نے آ کے یہاں پہ اپنے دوست احباب میں یا جنہوں نے ان کو بھیجا تھا کہ ہماری سفارش کرو، ان کو یقین دہانی کروا دی ہوئی تھی کہ میں آپ کا کام کروا آیا ہوں. تو پھر ہمیں 2 استعفے بھی نظر آئے، بلکہ 2 استعفے بھی نظر آئے. ہاں ٹھیک ہے، 2 استعفے بھی ہوتے ہوئے نظر آئے. وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی اگر بات مانی جاتی تو وہ استعفے نہیں ہونے تھے، لیکن وہ ہو گئے. تو اس کے بعد سے آپ دیکھیے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے وہ پارٹی سے دور دور رہتے ہیں، ناراض رہتے ہیں. ان کی ناراضگی مریم نواز شریف سے میڈیا پہ بھی تھوڑا آنا ان کا کم ہو گیا تھا. مریم نواز شریف سے ان کی ناراضگی نہیں ہے، ان کی ناراضگی براہ راست میاں نواز شریف صاحب سے ہے، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ میاں نواز شریف نے ان سے وعدہ کر کے بیٹرے کیا ہے، تو وہ ان سے ناراض ہے. ایک بات. اب میاں نواز شریف صاحب کو شکوہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ ہمیشہ ان کا ہی پیغام لے کے آتے ہیں، کبھی ہمارا بھی پیغام ادھر لے جایا کرے.
ان کو اپنی جگہ کے اوپر شکوا ہے کہ آپ ہمیشہ ان کی ہی فرمائشی کو لسٹ لے کے آتے ہیں. اچھا پھر یہ بھی ہو گیا. دیکھیے اس وقت جو ہے شاہد خاقان عباسی صاحب جو جس عہدے پہ متمکن تھے, یعنی کہ چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر پارٹی کے, جو کہ اگر دیکھا جائے تو اصولی طور پہ پارٹی چیئرمین کے بعد دوسرا اہم ترین عہدہ ہوتا ہے, اس کے اوپر شاہد خاقان عباسی صاحب متمکن رہے جب سے وہ پرائم منسٹر شپ سے ہٹائے گئے ہیں, لیکن ایک آنے کا کام نہیں کیا انہوں نے پارٹی کو آرگنائز کرنے کے حوالے سے. چیف آرگنائزر جو ہوتا ہے وہ دورے شورے کرتا ہے, کارکنوں کو قریب لاتا ہے, کوئی مطلب کہ اپنے پارٹی کے ونگز ڈیولپ کرتا ہے, یا کم از کم پارٹی کی لیڈرشپ کو بتاتا ہی ہے. ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہم نے یا آپ نے تو نہیں دیکھی ہوتے ہوئے. اچھا پھر سینئر وائس پریزیڈنٹ وہاں پہ جاتا ہے جہاں پہ پارٹی چیئرمین نہیں جا سکتا, لیکن یہاں پہ جو ضمنی الیکشن پہلے ہوئے اس میں مریم نواز شریف اکیلی جا کے خطاب کرتی رہی ہیں ان کے ساتھ. بھئی یہ تو منسٹر نہیں تھے نا, چاچو تو پرائم منسٹر بن گئے ہوئے تھے, یہ تو منسٹر نہیں تھے نا, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے یہ مطلب میرا نہیں خیال 1 سے زیادہ جلسوں میں یہ نظر آئے ہیں, اور وہ کیمپین اکیلے مریم نے کی ہے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے. شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں ان کا خیال ہے کہ ان کو اگلے الیکشن سے پہلے اس بات کی گارنٹی دی جائے کہ اگر پی ایم ایل این اس پوزیشن میں آئی کہ وہ اپنا وزیر اعظم لا سکے تو شاہد صاحب وزیر اعظم ہوں دوبارہ, یہ ان کی خواہش ہے. اچھا ہاں اچھا دوسری بات دیکھ لیں خبر. اچھا اگلا وزیر اعظم تو پی ایم ایل این لانے کے موڈ میں ہی نہیں ہے. انہوں نے اپنا جو سب سے بہترین کینڈیڈیٹ ہے وہ اتارا ہے میدان کے اندر, جس کا نام مریم نواز شریف ہے, اور انہوں نے کہا جی یہ پنجاب کی اگلی چیف منسٹر ہوں گی. تو اس کا مطلب ہے پرائم منسٹر سلاٹ کے لیے وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور آخری بات یہ خبر دی ہے صالح ظافر صاحب نے. صالح ظافر صاحب پاکستان کے بہت سینئر صحافی ہیں, اسلام آباد کے سینئر موسٹ جرنلسٹ میں ان کا شمار ہوتا ہے. میرے لیے وہ بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, اور ہمیشہ ہمارا پروگرام دیکھ کے وہ فیڈ بیک بھی دیتے ہیں, باقاعدہ فون کر کے اکثر کچھ چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً ان کا فون آتا ہے. تو یہ خبر ان کی ہے اور ان سے خبر دلوائی گئی ہے. میں آپ کو یاد دلاؤں, کامران گرایا صاحب ایک صاحب ہیں, وہ پی آر او ہیں ان کے اپنا کیا نام ہے ان کے, حمزہ شہباز شریف کے, ٹھیک ہے. انہوں نے پچھلے دن ایک آرٹیکل لکھا اور اس آرٹیکل کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہیں پی ایم ایل این کو اور مریم نواز شریف کو فوری طور پہ حمزہ کو منانا چاہیے, حمزہ جو ہیں وہ ناراض ہیں. اچھا اس کے اوپر میں نے عرض کیا, میں بلکہ آپ کے پروگرام میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں تو یہ اطلاع ہے کہ حمزہ صاحب جو ہیں وہ اپنی صاحبزادی کی علاج کے لیے امریکہ گئے تھے, اور وہاں پہ صاحبزادی تو ٹھیک ہو گئی, لیکن صاحبزادی کی جو دادی تھیں جب وہ ان کو پوچھنے کے لیے تشریف لائیں تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی. ہمیں یہ بتایا گیا تھا, ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ وہ ناراض ہیں اور ناراض ہو کے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور بائی دا وے اگر وہ ناراض ہیں تو ان کو تو 100 جوتے پڑنے چاہیے. میرا مطلب ہے کہ جب چیف منسٹر بننا ہوتا ہے تو وہ سامنے آ جاتے ہیں اور تصویریں کھنچوانا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں سے ہاتھ ملانا شروع کر دیتے ہیں. اور جیسے ہی چیف منسٹر مطلب ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن ان پنجاب ان کا کوئی کنٹریبیوشن بتائیں نا. چلیں ٹھیک ہے 200 دن سے زیادہ وہ جیل میں رہے ہیں, لیکن یہ کنٹریبیوشن تو نہیں ہے نا. وہ ہاؤس میں آتے تھے, بالکل ہاؤس میں آتے تھے, ہاؤس میں انہوں نے کوئی دبنگ قسم کی تقریر کی ہو, کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہو, اپنی پارٹی کو ہاؤس میں آرگنائز کیا ہو, لے کے چلے ہوں. وہ صرف جناب وہ جو ہوتا ہے وہ سپیکر کے حکم سے وہ پنجاب اسمبلی آتے تھے اور اپنی فیملی اور بچوں سے مل لیتے تھے وہاں پہ اپنے چیمبر میں بلا کے, کیونکہ لیڈر آف دا اپوزیشن تھے, ان کو یہ پریولیج تھا, اور شام کو پھر رات کو سونے کے لیے پھر جیل چلے جاتے تھے تو یا نیب کی کسٹڈی میں چلے جاتے تھے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن کیا گیا ہے, پارٹی کا بیڑا غرق کروا کے رکھ دیا انہوں نے. تو ایسی صورت میں وہ ناراض ہیں تو وہ ناراض رہیں, میرا مطلب ہے کہ لیکن یہ ہے کہ یہ پارٹی کی اندر کی پولیٹکس ہے.
ہر کوئی اپنا حصہ انشور کرنا چاہتا ہے اس سے پہلے کہ پارٹی اگلے الیکشن میں جائے. پہلے یہ کام ہوا کرتا تھا اسی طریقے سے، یعنی کہ میڈیا میں خبریں چھپوا دیں، کسی کو غلط خبر فیڈ کر دی، بعد میں کہا کہ جی میں نے تو نہیں کہا. اور بائی دا وے شاہد خاقان عباسی صاحب کا ڈینائل آ چکا ہے کہ جناب میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی. ان کے ترجمان نے ٹویٹ کیا ہے، کیونکہ شاہد صاحب کا کہنا ہے کہ جتنے بھی ٹویٹر پہ اکاؤنٹ ہیں ان میں سے ان کا کوئی اکاؤنٹ بھی نہیں ہے، سارے جعلی ہیں ان کے نام پہ بنے ہوئے اکاؤنٹ. ان کے پی اے نے فون کیا ہے، وقار ستی جو ہیں اسلام آباد کے جرنلسٹ، انہوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا اور ساتھ میں کوٹ کر کے کہا کہ یہ ان کے ترجمان ہیں، یہ ان کا ٹویٹ ہے. تو ان کے ترجمان نے کہا کہ جناب ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے، وہ پارٹی کے اندر ہیں اور وہ پارٹی کے ساتھ چلیں گے، وہ وائس پریزیڈنٹ. تو سر اگر یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا ڈینائل جو ہے وہ مان بھی لیا جائے تو یہ بات بھی تو سچ ہے نا کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو یہ ساری سچویشن ہے یہ تو جھوٹ نہیں ہے. اور دوسرا مشاہد حسین سید صاحب کا بھی بیان سامنے ہے کہ یہ بہت ہی کمزور حکومت ہے. انہوں نے حکومت پہ جس طرح سے تنقید کی اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ ان کو انتخابات کی طرف چلے جانا چاہیے. تو مسلم لیگ نون میں آوازیں تو اٹھ رہی ہیں. دیکھیے اس کو یہ جو ہے یہ پالیٹکس ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب اپنا مشاہد حسین سید صاحب جو ہیں ان کو کابینہ کے اندر جب منسٹر بنانے کی بات کی گئی تو انہوں نے اپنا بھانجا جو ہے فہد حسین ان کو آگے کر دیا کہ جی ان کو بنا دیں، میں تو تھک گیا ہوں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے پچھلے کم از کم 10 سال جو ہے انہوں نے انجوائے کیا ہے. وہ سی پیک کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں، کوئی آرگنائزیشن. یہ سر وہی بات ہے جو ہم نے کل کے ویلاگ میں بھی ڈسکس کی تھی کہ یہ سب اب جو ہے اپنے آپ کو ریٹائر کر کے اپنی اگلی جنریشن کو سیو کرنے کے چکروں میں. جی بالکل، اپنی اگلی جنریشن کو اپنی جو پولیٹیکل لیگیسی ہے وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں. تو وہ جو تھے وہ انہوں نے یہ بات کہی تھی. جیسے دیکھیں نا نثار علی خان صاحب جو ہیں ان کی ساری لوگ کہتے ہیں جی وہ پارلیمنٹ میں واپس آئیں گے، اسمبلی میں واپس آئیں گے، وہ نہیں آئیں گے. ان کی ساری تگ و دو اس میں ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے اس کا پولیٹیکل کیریئر جو وہ شروع کروانا چاہتے ہیں وہ پراپرلی شروع ہو جائے. لیکن سر یہ چودھریوں کے حالات کو کیا ہوا ہے کہ گجرات میں یہ نوبت بھی آگئی کہ پولیس نے ان کے گھر پہ چھاپا مار لیا. گرفتاری تو چلے شکر ہے کسی کی نہیں ہوئی، لیکن وہاں پہ چھاپا مارا گیا، ان سے پوچھ گچھ بھی ہوئی ان کے ملازمین سے. تو یہ اتنے برے حالات کیسے ہو گئے؟ برے حالات نہیں ہیں. انہیں لائٹر نوٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ پائیوڈین ڈھونڈنے گئے تھے جو لگانے سے ٹوٹی ہوئی ہڈی ایک دن میں جڑ جاتی ہے. یہ تو لائٹر نوٹ پہ ہے. لیکن دیکھیے وجاہت صاحب جو ہیں، وجاہت حسین صاحب، ان کی گرفتاری کے لیے یہ لوگ گئے تھے وہاں پہ. اور وجاہت صاحب نے پچھلے دنوں ایک خاتون کو اغوا کرنے کی بات کی تھی ایم این اے کو. جی بالکل یاد ہے نا آپ کو. تو کوئی اس طرح کے معاملات ہیں جس کے لیے وہ وہاں پہ پولیس ان کو لینے کے لیے گئی تھی، کیونکہ یہ کرمنل آفینس ہے کسی کو اغوا کرنے کی کوشش کرنا یا اس کے لیے پلاننگ کرنا. تو اس لیے جو ہے وہ ان کو لینے گئی تھی. ہبا فواد چودھری، ان کے حوالے سے جو ہے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چل رہا ہے کہ جو ان کے شوہر کے ساتھ تو بہت برا سلوک ہو رہا ہے، لیکن ان کی جو ہے وہ فواد چودھری کے ساتھ گرفتاری کے دوران ہی ہنستے ہوئے اور مختلف طرح کی تصویریں بھی وائرل ہو رہی ہیں. تو یہ چودھری فواد کا بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوا ہے، اور اب جو ضمانت ہو گئی ہے تو نیکسٹ جو ہے معاملات کیسے چلیں گے؟ میں ایک پہلے بات کر دوں. ہبا جو ہیں وہ ان فیسز میں ہیں جن کو سمائلنگ فیس کہا جاتا. ٹھیک ہے. ہمارے مجھے یاد ہے ہم جب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ہمیں ٹیچر پڑھاتی بھی تھیں، خواتین ٹیچر بھی تھیں وہاں پہ. اور وہ ایک خاتون ٹیچر جو آئیں، وہ میرا خیال ہے کہ وہ بڑی فریش انہوں نے ماسٹر کیا تھا اور ان کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی وہاں پہ. تو ہمارے کلاس فیلو تھے، ان کے دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو ایسے لگتا تھا جیسے وہ ہنس رہے ہیں. جب وہ نارمل بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا تو وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ہنس رہے ہیں. اب تو ماشاءاللہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بہت بڑے افسر بن گئے ہوئے ہیں. تو وہ جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے کلاس میں. تو میڈم جو تھی نا انہوں نے ایک دفعہ نظر انداز کیا، دوسری دفعہ نظر انداز کیا، تیسری دفعہ انہوں نے کہا کہ آپ ہنس کیوں رہے ہیں. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ میڈم میری شکل ہی ایسی ہے. ٹھیک ہے. تو ہبا جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جرنلسٹ رہی ہیں، میرے ساتھ تو کام نہیں کیا، لیکن ہمارے جن دوستوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے سٹی 42 کے اندر، وہ سمائلنگ فیس ہیں.
وہ نارمل حالات میں بھی اچھا۔ بات کر رہی ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ بڑی خوش ہیں یا جیسے وہ ہنس کے بات کر رہی ہیں. پی ٹی آئی کے بہاف پہ جو ہے وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس کون دیا کرے گا؟ شہباز گل بھی جو ہے وہ جو خاموش ہو گئے ہیں، اعظم سواتی بھی خاموش ہو گئے، فواد چودھری بھی خاموش ہو جائیں گے، تو پھر پی ٹی آئی بیچاری کا بیانیہ جو ہے وہ کہاں جائے گا؟ بھائی اعظم سواتی نے دوبارہ سٹیٹمنٹ دی تھی نا، اگلے پھر لے گئے. ٹھیک ہے، تو وہی کہہ رہی ہوں نا، لیکن اس کے بعد تو خاموش ہو گئے. بیل کینسل ہو گئی. تو انہوں نے پہلے دن ہی فیصلے میں لکھ کے یہ تلوار لٹکا دی ہے کہ فواد چودھری صاحب اگر آپ نے یہ والی زبان دوبارہ استعمال کی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبران کو، دیکھیے چاروں صوبوں کے جو چیف الیکشن کمیشنر ہوتے ہیں نا، وہ ایکس افیشو بالکل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبر بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے ان کے ممبران کی فیملیز کے بارے میں کوئی بات آپ نے کی یا الیکشن کمیشن کے بارے میں عمومی طور پہ کوئی بات کی تو آپ کی ضمانت جو ہے وہ واپس ہو جائے گی، آپ کی رہائی جو ہے وہ پھر قید میں بدل جائے گی. تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید یہ عقل مند نکلے اور یہ وہ والی حماقت نہ دہرائیں جو اس سے پہلے شہباز گل نے اور اعظم سواتی صاحب نے فرمائی تھی اور پھر دوبارہ جیل گئے تھے. مجھے امید ہے کہ وہ بہت عقل مند آدمی ہیں اور اب انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ ہواؤں کا رخ کیسا ہے. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ابھی تک وہ والا شور نہیں مچایا جو انہوں نے اعظم سواتی اور شہباز گل کے معاملے میں کیا تھا کہ ان کے ساتھ یہ ہوا، ان کے ساتھ یہ ہوا. لیکن اب یہ شور مچا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ فزیکل ٹارچر ہوا ہے. اب فزیکل ٹارچر ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں فزیکل ٹارچر کے 2-3 ہوتے ہیں. یا تو کوئی نیل پڑتا ہے نمبر 1، یا کہیں پہ کوئی کٹ لگتا ہے جس سے بلیڈنگ ہوتی ہے نمبر 2، یا کوئی ہڈی ٹوٹتی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ کل رہا ہو جائیں گے. اعظم سواتی وغیرہ صاحب کا اتنا شور مچایا گیا تھا، ان کا تو جو ہے نا میڈیکل کے اندر فزیکل ٹارچر پروو نہیں ہوا تھا، تو یہ فواد چودھری کا کہاں سے پروو ہو جائے گا؟ دیکھیے بات یہ نہیں ہے، نیل تو پڑا ہوگا نا کہیں پہ اگر کسی نے مارا ہے تو. ٹھیک ہے نا، مجھے رہا ہوئے 3 سال ہو گئے. پڑا ہو تو 5 انگلیاں چھپ جاتی ہیں. بھائی میں 10 اپنا فروری کو میری سالگرہ بھی آ رہی ہے نا اٹھائی جانے کی، 10 فروری کو رہا ہو کے آیا تھا واپس 2019 کو. 3 سال ہو رہے، صحیح، بلکہ اب یہ 4تھا سال ہے. ٹھیک ہے، 4 سال ہو گئے نا، 19 20 21 22 4 سال مکمل ہو گئے. ابھی تک دردیں اٹھتی ہیں. ٹھیک ہے، اور کوئی ایک آدھ نیل جو تھا وہ کم از کم کوئی 6-7 ماہ رہا تھا. ٹھیک ہے، تو ہمیں تو تجربہ ہے. تو بھائی وہ آپ اس کی تصویر کھینچ کے دے دینا، مطلب کوئی اس طرح کا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس کہ جناب میڈیکل والے ان کے ساتھ ملے ہوئے، میرا میڈیکل انہوں نے پراپر نہیں کیا، یہ دیکھیں میرے اوپر تشدد کے نشانات. آپ دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے. ہاں وہ تو وکیل ہے، ان کو تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ خود سے ہی بہت زیادہ پتہ ہے. ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر چلیں انہوں نے آپ کا میڈیکل نہیں کروایا، آپ وہاں سے نکلیں اور سیدھے جناب شوکت خانم پہنچ جائیں. آپ کا تو وہ اپنا ہسپتال ہے نا، تو وہاں سے جا کے تو وہ سارا وہ میڈیکل کروا لیں کہ جناب یہ دیکھیں یہاں مجھے ٹارچر ہوا، یہ میرے ٹیشو ٹوٹے ہیں، یہ میری ہڈی ٹوٹ گئی ہے. میرا مطلب ہے کہ یار کچھ کرے نا. ٹھیک ہے نا، تو میرا نہیں خیال اب وہ اسی صف میں پارک ہو جائیں گے، اسی طبیلے میں پارک ہو جائیں گے جس میں شہباز گل اور اعظم سواتی پارک ہوئے پڑے ہیں. چلے ٹھیک ہے سر. جی ناظرین، آج کا ویلاگ جو ہے وہ کافی تفصیل سے رضوان رضوی صاحب نے جتنی بھی خبریں تھیں اس پہ اپنا انالیسس دیا. آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.